یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ جب آپ خالی وکلا کو ملنے دیں گے، فیملی کو ملنے دیں گے، وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں. پولیٹیکل لوگ ہیں مثلا شاید خٹک ہیں، ان کا اپنا حلقہ ہے، ان کو پتا ہے وہاں پہ 2.5-3 لاکھ آدمی کیا سوچ رہا ہے، ان سے ووٹ لے کے آئے ہیں، کس طرح ان کو میں نے سمجھانا ہے، ڈیل کرنی ہے. خان صاحب کو اگر آپ پولیٹیکل آدمیوں کو نہیں ملنے دیں گے تو پھر آپ کو گلا آپ کا بنتا نہیں ہے کہ جی سخت رویہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر وہ ویکیوم کے اندر تو ایسے ریاکشن ہی آئے گا نا. آپ چاہتے ہیں رسپانس آئے، لیکن اقدام آپ وہ اٹھاتے ہیں کہ جس سے صرف ریاکشن آئے. دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارے متعلق اگر یہ سخت بات کریں گے نا تو that doesn't make a difference. We are used to with them. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکل بات ہم سہ لیتے ہیں، لیکن when it comes to the state thing، جب آپ ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں نا تو پھر ریاست کے خلاف کیا انہوں نے بات کی ہے؟ بہت ساری چیزیں ان کا نظریہ وہ یہ ابھی میں پروگرام سے پہلے ہی بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا ہم ٹیررسٹ مارنے کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ڈیل کر رہے ہیں اس ایشو کو، اس میں ہماری بات بھی سن لیں اور ہمارا اس میں ویو پوائنٹ لے لیں، شاید وہ بات سمجھا دیں. ریاست کی بات یہ ہے کہ آپ جسٹ گو تھرو دا ٹائم لائن آف عمران خان، یو ول گیٹ ٹو نو کہ ریاست کے متعلق خلاف باتیں کیا ہوتی ہیں، لوگوں کو بغاوت پر اکسانا کیا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے مزید ہی کچھ ڈگ آؤٹ کرنا ہے تو جسٹ گو تھرو دا سٹوری آف 9 مئی، آپ کو پتہ لگ جائے گا. ایون عمران خان کے بھانجے آپ کو آرمی کی جو ہے وردیاں لہراتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے. تو یہ ریاست پر ہی حملے تو وہ اندر ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ریاست پہ کون سا حملہ. اب جو آپ نے بات کی دوسری یہ کہ ملاقاتوں کی یا یہ اس بات کی کہ دوسری بات کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ پولیٹیکل فضا تو آپ کھول سکتے ہیں، آپ ٹائٹ کر رہے ہیں اس کو. دیکھیں یہ مطلب جب انسان نا اپنے اس سے قد سے اور اپنے خول سے نکل کے نا بڑی بات شروع کر دیتا ہے نا، یا نواز شریف پہ بات کرتے ہیں اور لندن پلان کی بات کرتے ہیں، بٹ یہ اس 2013 کے اگست کے بعد جو لندن پلان بنا تھا یہ اس وہاں سے کہانی شروع نہیں کرتے ہیں، جس میں ایک طاہر القادری بیٹھا ہوا تھا، ایک شیخ رشید بیٹھا ہوا تھا، ایک پرویز الہی بیٹھا ہوا تھا اور عمران خان بیٹھا ہوا تھا. 4 لوگوں نے میٹنگ کی تھی. وہاں پر پیسے کون دے گا، دھرنا کیسے ہوگا، کون فنڈ کرے گا، شرارت وہاں سے شروع ہوئی تھی. میرے خیال میں سب سے پہلے ان کو ایک قوم سے معافی مانگنے والی بات کہ جو ماضی میں ہو چکا ہے وہ غلط ہے. ان کو ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف جانا ہوگا، ان کو ایک نئے چارٹر کی طرف جانا ہوگا، جو بھی نام دیتے ہیں. تو آ گیا نیا چارٹر. چلیں میں ایک بات پوچھتا ہوں، نیا چیف منسٹر آ گیا، نیا چیف منسٹر آ کے پہلے دن بیان دیتا ہے، مجھے یہ سن لیں، ان کا چیف منسٹر آ کے پہلے دن بیان دیتا ہے کہ میں آئین قانون کے تحت ہم احتجاج کریں گے، ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے نا. اب آپ اس کو ایز گنڈاپور 2.0 گن رہے ہیں کہ گنڈاپور کا دوسرا ورژن آ گیا، تو آپ بھی تو اس کو پری جج کر رہے ہیں نا. میں اس کو عاشقی 4 کہتا ہوں. یہ ایک اور چیز ہے، ادھر عاشقی معشوقی چل رہی ہے، ادھر کام کوئی نہیں ہو رہا اور اب بھی نہیں ہوگا. آج کی تاریخ میں، آج 27 تاریخ ہے، وہ شاہد زمان شاید کے نام کا نیم سیک ہے شاہد خٹک کا، وہ سیکٹری فارسٹ تھا جس نے 8 ارب درختوں کی چوری کو تشت ازبام کیا اور اس کو مارکیٹ میں پہنچنے سے روکا. باوجود اس کے کہ جو نئے سی ایم صاحب ہے انہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ میں کوئی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی ہے جب تک میری کیبنٹ نہیں بن جاتی، آج اس کو اس کی سیٹ سے ہٹا دیا ہے. آرڈر میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، ضرور گو تھرو اٹ. تو خیبر پختونخوا میں تو عاشقی مشوقی ہو رہی ہے، ادھر کام کوئی نہیں ہونا. اور دوسری میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر یہ پولیٹیکل ہو جائیں تو وہ آپ کو بھی مالک صاحب اس دن پتہ لگ جائے گا کہ اب یہ سیاسی جماعت بن گئے. یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں کچھ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ، آپ کو روکا کس نے ہے؟ یہ تو آپ کی جاب ہے، آپ کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں 13 سال سے حکومت میں ہیں، یہ آپ پر الزام ہے کہ آپ امپورٹ کر کے لائے ہو اس ٹیررزم کو. ہم تو آپ کے حصے کا کام کر رہے ہیں. اگر آپ بات کر سکتے ہیں، ملک وہاں پر آپ کے ہیں، آپ جن ملکوں کی بات کر رہے ہیں، قومیں وہاں پر آپ کے، وہ تو آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے. شاید آپ جواب دیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کس نے روکا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی سولوشن ہے تو بتائیں. میں پہلی بات یہ کہ جن سیکٹری کا ذکر اختیار ولی صاحب کر رہے ہیں اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے 2 شوکاز دیے ہیں. تیسرا ملتا اس کی نوکری چلی جاتی کیونکہ انہوں نے یہ بار بار جو تھے وہ وڈرا کر رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ. نمبر 1 یہ تو ان کا جھوٹ ہے کیونکہ چیف سیکرٹری اور پرنسپل سیکرٹری صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو ان کو نقصان ہو تو اس لیے ہم نے ریلیو کیا. نمبر 1
نمبر سیکنڈ یہ بار بار ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہم لے کے آئیں، ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا، کوئی ڈاکومنٹیشن ہوگی، سیٹلمنٹ کا کوئی ایگریمنٹ ہوگا، پبلک کر دے. دیکھیں اس کو کیٹاگوریکلی ہم نے یہ پروپوزل بالکل آیا ہمارے دور حکومت میں اس چیز سے انکار نہیں کروں گا، لیکن ہمارے خیبر پختونخوا کے اس وقت کے جو ایم این ایس تھے، اسپیشلی مراد سعید، علی محمد یا جتنے بھی کابینہ کے لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا. نمبر سیکنڈ جب ان کیمرہ بریفنگ ہوئی، اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی، ان سب نے جو بریفنگ دی پارلیمان کے اندر وہ ڈیٹیل پبلک کر دیں، اور اس میں موجود جتنے ممبرز ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کیا فرما رہے تھے، کیا وہ پالیسی دے رہے تھے. نمبر تھرڈ دیکھیں بارڈر کنٹرول جو ہے یہ صوبائی حکومتوں کا کام نہیں ہے، نہ بارڈر کو صوبائی حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں، خواہ وہ پنجاب کی ہیں، بلوچستان کی ہیں، ملکوں سے بات خیبر کرنا کسی پختونخوا کی ہیں، وہاں پہ فرنٹ لائن پہ ہماری یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویسے جو آپ نے وہ بات کی نا بسانے والی، وہ تو میرے پروگرام میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ریکویسٹ کی اور میں نے ان کے بہاف پہ ایک بات کر دی. انہوں نے کہا کہ جی یہ پلان بنا تھا 5000 فیملیز کو بندوں کو لانے کا، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا، ڈیسائیڈ ہوا تھا بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اگر کسی کو اس پہ شک ہے تو مجھے نیشنل اسمبلی میں بلا لیں کمیٹی کے سامنے، میں آ کے بتاؤں گا اور میرے سے بتائیں کہ ہم نے کہاں لائے بندے، کہاں ہیں وہ بندے جن کو کہاں بسایا ہوگا، کوئی ریکارڈ تو ہوگا. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے نیشنل اسمبلی میں بلائیں اور میں جواب دوں گا اس بات کا. تو یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے. لیکن یہ بھی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ 13 سال سے آپ کی گورنمنٹ وہاں پہ ہے، آپ کے لوکل ملک یہ سارے جو مقامی کابرین ہیں، انہوں نے کیا اس پہ زور لگایا، کیا کوشش کی کہ وہ لوگ چلے جائیں، ہٹ جائیں؟ جیسے آپ ہم پروگرام سے پہلے بھی کچھ باتیں کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا گراؤنڈ پہ. ملک صاحب یہ آئے کب؟ ہمارے دور حکومت میں جب ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی، آپ خیبر پختونخوا میں جا کے آپ اپنا مائک کیمرہ لے کے کسی سے بھی پوچھ لیں، سب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ امن تھا. وہاں پہ ٹیررزم کا جو سفر انہوں نے شروع کیا تھا، ہم اس کو ٹورزم کی طرف لے گئے. ہمارے دور حکومت میں 20 25 30 لاکھ لوگ سوات ہمارے ان پیارے علاقوں کو وزٹ کر رہے تھے. جب ہم نے ان کو الرٹ کیا، بتایا بار بار، آئی پی آر، رانا ثناء اللہ اور عظمہ بخاری، ان تینوں نے پریس کانفرنس کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کوئی یہاں پہ موومنٹ نہیں ہے، کوئی لوگ جو ہیں بارڈر پار نہیں آ رہے، اندر ہی کاٹ پڑے ہوئے ہیں ان کی وہ چیزیں. عثمہ بخاری جناب اختیار صاحب کا جواب لے لیتے اس پہ، بیکاز یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں طالبان، اس لیے آپ پہ حملے نہیں کر رہے. میرے پاس اس وقت عمران خان کی اچھا ایک بات ختم کر لیں، شاید بات ختم کر لیں. جی شاید 30 سیکنڈ دے دیں. جی ان کی جو انفارمیشن منسٹر تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی. دیکھیں یہ مالک صاحب، یہ امن و امان کی جو سچویشن ہے یہ بڑی سیریس ہے. ہمارا طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے سے دہشت گردی جو ہے وہ پرماننٹلی ختم ہو. یہ تقریباً 21 بڑے آپریشن ہو گئے ہیں. اسی طرح ہر دوسرے تیسرے دن کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی کاروائی. تو کیا